تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، سب کہہ دیجیے آمین۔ اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے وسعت رزق والا سال بنا، یا اللہ عز و جل اس سال کو امت مسلمہ کے عروج والا سال بنا، یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے نیکیوں والا سال بنا، یہ سال جو ہے اس کے ہر گھڑی ہمارے لیے نیکیوں بھری بن جائے، ہمیں خیر پر، ہمیں دین پر، ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما۔ آج جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جھولی کو خالی نہیں لٹائے گا، یا اللہ یہ ساری بھلائیاں ہماری جھولی میں عطا فرما، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ عز و جل ہم نہیں جانتے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے، تو جانتا ہے، یا اللہ عز و جل ہمیں خیر کے راستے پہ چلا دے، ہمیں بھلائی کے راستے پہ چلا دے، ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ امت بڑی پریشان ہے، یہ پچھلا سال گزرا ہے امت کے لیے بڑا پریشانی کا سال گزرا ہے، بڑی پریشانی کا، کرونا کی وبا پوری دنیا کے اندر، مسلمان کتنے مسلمان کرونا کی وجہ سے وہ موت کے آغوش میں چلے گئے، اور پھر دیکھیں کتنے قتل و غارت ہوئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جو ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے یا اللہ عز و جل ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، یا رب ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ عز و جل جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہر خیر ہر بھلائی ہمیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں بدبختی سے بچا، ہمیں شقاوت سے بچا، یا اللہ عز و جل ہمیں سعادت عطا فرما، خوش نصیبوں نیک بندوں صالحین کی صحبت عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے، قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں ہر خیر والا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مال تو نے ہمیں دیا ہے اسے اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل جو ہماری اچھی نیتیں ہیں، یا اللہ عز و جل ہماری ان اچھی نیتوں میں برکتیں فرما دے، انہیں پایا تکمیل تک پہنچا دے، بالخصوص جو اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، یا اللہ عز و جل خیر و برکت فرما، خیر و برکت فرما، بھلائیاں عطا فرما، ہر قسم کی تنگیوں سے پریشانیوں سے امان عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، میرے مالک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ عز و جل ہمیں در کی ٹھوکروں سے بچا، ہمیں محتاجی سے بچا، میرے مالک ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں زندہ رکھا، یا اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سنتوں بھری زندگی عطا فرما، میرے مالک ہم گھر والوں میں سب کے گھر والوں میں باہم پیار و محبت پیدا عطا فرما، اولاد کو اپنے والدین کا ادب نصیب فرما، والدین کو اپنی اولاد سے محبت نصیب فرما، بھائیوں کو بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، بھائیوں کو بہنوں سے، بہنوں کو بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل زوجین میں باہم پیار اور محبت پیدا فرما دے، یا اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں شیر و شکر فرما دے، امت مسلمہ کو پھر سے عروج عطا فرما، یا اللہ عز و جل اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ہمیں نا اتفاقی سے بچا، یا اللہ عز و جل زوال نعمت سے ہمیں بچا، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل پریشانی مصیبت آ جائے تو صبر کی توفیق عطا فرما، اور صبر پر اجر عطا فرما، ہمیں ناشکری سے بے صبری سے بچا، یا اللہ عز و جل جن کے والدین سلامت ہیں انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما، یا اللہ عز و جل والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ، جن کے والدین چلے گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے، والدین کو ہم سے راضی فرما دے، یا اللہ عز و جل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت میں ہمیں زندہ رکھ، زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عافیت کے ساتھ فرما، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما، یا اللہ عز و جل حرمین طیبین کی بہاریں پھر سے ہمیں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ عز و جل حرمین طیبین کو آباد و شاد فرما دے، یا اللہ عز و جل حرمین طیبین کو پھر سے آباد و شاد فرما دے، یا اللہ عز و جل طواف خانہ کعبہ، حجر اسود کے بوسے، صفا و مروہ کی سعی، وقوف منا و عرفات و مزدلفہ، یا اللہ عز و جل برکتیں ہمیں عطا فرما، گنبد خضرا کے جلوے نصیب فرما، یا اللہ عز و جل سنہری جاریوں کے سامنے عبادت درود و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل مدینہ طیبہ کی با ایمان زندگی عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کتنی رہ گئی ہے،
یا اللہ عز و جل جتنی ہماری زندگی ہے، یا اللہ عز و جل ہمارا دم آخری ہو، آخری وقت آئے تو ہماری نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہو، مکین گنبد خضرا ہو، یا اللہ عز و جل کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہم اس دنیا سے جائیں، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہماری اس مسجد کو آباد و شاد فرما، یا اللہ عز و جل اس مسجد میں جو دروس القرآن ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، یا اللہ عز و جل یہ اسی طرح ہمیں ذکر و درود اور محافل کا انعقاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں دکھاوے سے، ریاکاری سے بچا، یا اللہ عز و جل میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإسلام، ثبت قلوبنا على دينك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.